بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ومن آداب القراءة ان يقرأ على ترتیب المصحف. آدابی آپ اب تک پڑھ ہی رہے ہیں اب تک کیا نا، تو آداب تلاوت قرآن پاک اس کا بیان چل رہا ہے. کچھ انہوں نے آداب اب تک بیان کر دی ہیں. ان آداب میں سے ایک خاص قسم کا ادب ہے قرآن کریم کو ترتیب کے مطابق پڑھنا. میں نے اس کے متعلق ایک کتاب آپ کو دی تھی امام جلال الدین سیوطی کی، اسرار و ترتیب اس کو دیا تھا. امام جلال الدین سیوطی کی کتاب ہے اسرار و ترتیب القرآن. یہ شاید شروعات میں نے آپ لوگوں کو دی تھی، اگر نہیں دیا ہوں یا ہو سکتا ہے کہ نام آگے پیچھے ہو، لیکن ہے یہ کتاب ان کی بہت عمدہ نفیس کتاب ہے. اس میں آپ نے سورتوں کی ترتیب میں کیا حکمتیں پنہاں ہیں، پوشیدہ ہیں، ان کے بارے میں بھی بڑا اچھا کلام کیا ہے. گفتگو بہت نفیس ہے، عمدہ ہے. جگہ جگہ پہ لکھا ہے کہ اس کے بارے میں میرے دل میں یہ بات آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اندر یہ بات ڈال دی. جگہ جگہ پہ آپ پائیں گے اس کے اندر، اس کتاب کے اندر، کیونکہ وہ ایسا علم ہے، فن ہے، جو اس سے پہلے بہت کم لوگوں نے اس پر قلم اٹھایا ہے. تفصیلی گفتگو امام جلال الدین سیوطی کو شاید اس میں میسر ہوئی. تو ترتیب صورت کے بارے میں قرآن کریم کی جو ایک ترتیب ہے، اس میں بھی بہت ساری حکمتیں موجود ہیں. اس میں پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو عمر مبارک دنیا میں رہی، ظاہری طور پر سے وہ کتنی تھی؟ 63 سال ہے نا. تو 63 نمبر پہ جو سورہ مبارکہ ہے وہ کون سی پتہ آپ کو؟ تریسٹھ نمبر پہ کون سی صورت ہے؟ سورہ تغابن سے پہلے کون سی صورت ہے؟ سورہ منافقون ہے نا. وہی کہہ رہے ہو کچھ اور کہہ رہے ہو؟ سورہ منافقون کے بعد بھی کچھ اور بھی ہے، کیا ہے؟ سورہ تغابن کے بعد کیا؟ سورہ طلاق ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ سورہ تحریم ہے. تغابن سے پہلے، منافقون سے بعد. علماء نے ایک حکمت یہ بیان کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر کتنی ہوئی؟ 63 سال ہوئی. تو اس دنیا سے تشریف لے گئے تو سورت کی ترتیب میں دیکھا جائے تو تغابن کا نمبر آتا ہے 63 پہ. تغابن کا مطلب گھاٹے میں رہنا، خسارے میں رہنا، نقصان میں رہنا. علماء کرام نے کہاں کا دماغ چلایا ہے. یہ اور اس طرح کی باتیں کہاں پائیں گے آپ؟ اسی امام جلال الدین سیوطی کے اندر کتاب کے اندر. ایک بات اور بتاتا ہوں آپ کو، جسے قل اعوذ برب الفلق ہے، اس کے بعد کیا ہے؟ ایک ہے جس چیز سے پناہ لیتے ہیں اور جس کی پناہ لیتے ہیں. یہ دو چیزیں ہیں. شیطان سے پناہ لے رہے ہیں یا شیطان کی پناہ لے رہے ہیں؟ اللہ کی بارگاہ میں پناہ ہم چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، شیطان سے. تو آپ نے دیکھا ہوگا قل اعوذ برب الفلق، اس کا ہے من شر ما خلق، من شر سے تفصیلات ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو مخلوق میں جو شر لوگ ہیں اس سے پناہ مانگنے سے پہلے کیا فرمایا گیا؟ قل اعوذ برب الفلق. ایک ہی صفت سے کہ صفت ہے کہ میں اس رب کے پناہ میں آ رہا ہوں ایسے ایسے لوگوں سے جو کیا ہے؟ فلق کا پیدا کرنے والا، جو رب الفلق. لیکن جب ناس میں آئیں گے تو اس میں کیا ہے؟ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. یہ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، تب آتا ہے کیا؟ من شر الوسواس الخناس. اس کی بھی حکمت علماء نے قرآن میں لکھی ہے، ٹھیک ہے. یہ اور اس طرح کی باتیں آپ کہاں پائیں گے؟ اسی کتاب کے اندر انشاءاللہ. وہاں معاملہ کیا ہے؟ الذی یوسوس فی صدور الناس. جن کا جو معاملہ ہے وہ تھوڑا سا سنگین ہے، اور دیگر مخلوق من شر ما خلق جو ہیں، یہ اگر ہمارے ساتھ دشمنی کے آمادہ ہوتے بھی ہیں تو ان کے ساتھ کیا ہے؟ ان کی دشمنی اتنی سخت نہیں ہوتی. ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا. لیکن شیطان کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ بہت گمبھیر ہوتا ہے.
اس لیے اس سے پناہ مانگنے سے پہلے بندے کو کہا کہ اپنے رب کو بہت کیا ہے خشوع و خضوع کے ساتھ میں تین صفات کا بیان ہے. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، پھر آیا من شر الوسواس الخناس. اور اس سے پہلے صورت میں اعوذ برب الفلق، اس کے بعد ڈائریکٹ من شر ما خلق. اس سے پتہ چلا کہ جو ہمارا مالی دشمن ہو، جانی دشمن ہو، وہ اتنا کوئی دشمن نہیں ہوتا. اتنا سخت دشمن کون ہوتا ہے؟ ایمانی دشمن ہوتا ہے، جو ڈاکو ہوتا ہے. ایسے لوگوں سے بچنا بہت مشکل والا مسئلہ ہوتا ہے کام. ٹھیک ہے، یہ اور اس طرح کی حکمت کہاں پائیں گے آپ؟ اس کی کتاب کے اندر پائیں گے. کچھ باتیں ایسا کرتی تاکہ شوق جائے، کچھ مطالعہ کر لیں. ٹھیک ہے، کل امتحان کے لیے مت پڑھا کریں، امتحان تو آئے گا جائے گا. آپ کی اپنی صلاحیت کہاں چلی جائے گی، اس کو بھی تو دیکھیں گے آپ. چلیں، وقت کم ہے ورنہ اس کتاب کے کچھ اور آپ کے سامنے رکھتا. ارے باپ سے کریں گے. چلو دیکھو، اب یہاں کیا بیان کرنے جا رہے ہیں کہ قرآن کریم کو ترتیب کے مطابق کیا کریں گے؟ پڑھیں گے. خلاف ترتیب نہیں پڑھ سکتے ہیں. خلاف ترتیب جب پڑھتے ہیں تو ترتیب میں جو اللہ نے حکمتیں رکھی ہیں وہ کیا ہو جائیں گی؟ اس کے بعد صورتیں یہ ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی. ٹھیک ہے، کل فی فلک یسبحون. کل فی فلک، یہ ہے لفظ کل فی فلک. یہ لفظ ایسا ہے کہ اس کو آگے پیچھے جس سے پڑھو کہ سب ایک ہی رہے گا. بلاغت کی ایک صورت بنتی ہے کل فی فلک. کل فی فلک پیچھے سے پڑھو آپ، ویسے وہی آئے گا. آئے گا نہیں آئے گا؟ نہیں سمجھ آئے گا. کل فی فلک ہے، آخر میں کیا آئے گا؟ فلک، کاف لام، کل آ گیا. ٹھیک ہے، فی فلک تھا تو فلک میں جو کلمہ شرم فی ہے اس کے بعد اس سے پہلے کیا یا فی بن گیا. کل فی فلک ہے کہ نہیں؟ اس طرح کی چیزیں ہیں راشد کے اندر. چلیے دیکھیں، ومن آداب القراءۃ ان یقرأ علی ترتیب المصحف. آداب قراءت میں سے یہ کیونکہ اس کا ہی بیان چل رہا ہے، کیا کریں بھائی؟ مصحف شریف کو کی ترتیب پر قرآن کریم کی تلاوت کرے. شرح المہذب کے اندر بات کہی گئی کیا لأن ترتیبہ لحکمت، کیونکہ قرآن کریم کی جو ترتیب ہو وہ کسی نہ کسی حکمت کے تحت ہے. فلا یترکها الا فیما ورد فیہ الشرع، تو اسے ترک نہ کرے مگر اگر اس میں شریعت کا حکم وارد ہو، کہ کوئی ایسی صورت ہو اس میں کہا گیا ہو کہ کیا پہلے اس کو پڑھیں، پہلے بعد میں اس کو پڑھیں، اور اس میں قرآن شریف کی ترتیب کے خلاف ہے تو وہاں آپ کر سکتے ہیں. کسی مثال پیش کرنا ہے کیا؟ کصلاۃ صبح یوم الجمعہ، لکھا کیا بے الف لام تنزیل وحل عطا و نظائرہ. یہاں پہ انہوں نے بات پیش کی، ذرا یہ بتائیے آپ حضرات، یہ قرآن شریف کے اندر موجود ہے الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، کس بارے میں ہے؟ کسواں بارے میں ہے نا. اور یہ حل عطا یہ آپ سورہ لے رہے ہیں، کیا لے رہے ہیں؟ ترتیب کی الٹنے کی صورت کیا بنے گی؟ پہلے حالات تو ہے نہیں قرآن شریف کے اندر، پھر کیسے کیا ہوگا؟ کوئی آیت ایسی دکھ رہی ہے آپ لوگوں کو قرآن شریف کے اندر جہاں پہ کیا حال عطا کسی صورت میں پہلے موجود ہو؟ وہ تو وہاں چلے گا سورہ دہر کے اندر. یہاں پہ انہوں نے بات پیش کی ہے نا وَنَظَائِرُهُ، اس طرح کے نظائر. بعض روایت میں ایسی صورت ممکن ہے کہ جہاں پہ کیا آیا ہو کہ نمازوں میں پہلے اس کو پڑھیں اس کے بعد اس کو پڑھیں. جس کو پہلے پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے دراصل کیا ہے ترتیب کے اعتبار سے وہ بعد میں. یہاں پہ تو نہیں ہے، یہاں پہ ایسی بات کچھ تو نہیں ہے. کیا دکھ رہا آپ کو؟ نہیں ہے. جو الفاظ ان کو پتہ ہے. الف لام میم کیا ہے؟ تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، وہ کسواں بارہ میں. اور حل عطا پڑھیں کہ حل عطا علی الانسان حین من الدہر، حل عطا حدیث الغاشیہ، یہ سب کہاں ہے؟ اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن وَنَظَائِرُ جو لکھا ہے انہوں نے وَنَظَائِرِهِ، تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ اس کے علاوہ دیگر صورتوں میں اس طرح کی باتیں ممکن ہیں جہاں پہ کیا ہو پہلے رکعت میں جو صورت پڑھنے کے لیے کہا جا رہا ہے وہ نزول کے اعتبار سے بعد میں ہو، ترتیب کے اعتبار سے بعد میں ہو. چلیں، فَلَوْ فَرَّقَ الصُّوَرَ أَوْ عَكْسَهَا جَازَ وَتَرَكَ الْأَفْضَلَ.
اور اگر صورت کو وہ کیا کرے جدا جدا گانا پڑھے یا اس کے علاوہ پڑھے تو یہ بھی صورت جائز ہے۔ کہنے کا مطلب کیا ہے کہ ایک صورت کو پڑھ رہا ہے، شروع کیا، بیچ کی چند صورت چھوڑ دی، اس کے بعد کیا کیا تو یہاں چلا گیا۔ نماز پڑھ رہا ہے، قل یا ایھا الکافرون پڑھنے کے بعد بغیر کسی اس کے سبب کے وجہ کے بیچ کی صورتیں چھوڑنا نہیں چاہیے، یہ درست نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ عموماً نماز پڑھانے میں اس کا خیال نہیں کرتے، کوئی وجہ ہوگی تو بتائیں، ترتیب کے ساتھ میں پڑھیں تو بہتر ہے۔ تو آپ نے پڑھا کیا تبت پڑھا، اس کے بعد چھوڑ دیا، یا اذا جاء پڑھنے کے بعد کیا تبت چھوڑ دیا، ڈائریکٹ اللہ شریف چلے گئے، یا بھی تو سمجھ میں آتا ہے کہ اس سے چھوٹی صورت ہے چلے گئے۔ لیکن اگر بیچ میں کیا آپ نے پڑھا تبت پڑھا، اس کے بعد اللہ شریف چھوڑ کے ڈائریکٹ کہاں پہنچ گیا قل اعوذ برب الفلق، اس طرح کی صورت ابھی درست نہیں۔ مکمل صورت ہی چھوڑ دینا، مطلب یہ ہے کہ آپ تلاوت کر رہے ہیں تو تلاوت کرنے میں بیچ میں کوئی چھوٹی صورت آ رہی ہے، اس کو چھوڑ کر کے آپ بڑی صورت جو پکڑتے ہیں نا، بعض صورت میں آپ کی نماز بھی کیا مکروہ ہونے کا خدشہ ہے۔ اس سے مثال کے طور پر آپ نے پڑھ لیا انا انزلنا ارأیت الذی یکذب بالدین، اس کے بعد کیا ہے انا اعطیناک الکوثر، اس کے بعد چھوڑ کے آپ نے کیا پڑھا تھا قل یا ایھا الکافرون، اس کو ورنہ کیا ہے مکروہ لکھا ہے، غالباً کوئی ترجمہ میں لکھا ہے، جس کا جو ہے اس کو ادا کریں گے۔ اقصیٰ سے مراد یہ ہے کہ یہ جو صورت حال ہے کہ صورت کو اگر آپ جداگانہ پڑھتے ہیں تفریق کے ساتھ میں، ایک صورت یہاں سے پڑھ لی دوسری یہاں اور سے پڑھ لیا آپ نے، صورتوں کے درمیان تفریق کر دی۔ ایک کنڈیشن یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ صورت کے درمیان تفریق نہ کریں، ترتیبات اس کو پڑھتے رہیں۔ صورتوں میں کیا تفریق نہ کر کے، تفریق کا عکس کیا ہوگا، تفریق نہ کرنا، ساتھ ساتھ میں پڑھنا جائز ہے۔ یہ جائز تو ہے لیکن کیا افضل نہیں ہے، لیکن کیا لکھا ہوا ترک الافضل، افضل کی وجہ سے کیا کر دیا انہوں نے چھوڑ دیا ہے۔ بھائی آپ نے کیا کر لیا صورت پڑھی، اس کے بعد بھی کچھ صورتیں چھوڑ دیا تو آگے چلے گئے، کوئی مسئلہ نہیں، اسی ترتیب سے اگر آپ پڑھتے جا رہے ہیں تو یہ افضل ہے۔ قال واما قراءة السورة من آخرها إلى أولها فمتفق على منعه، اچھا رہا قراءت سورت کا پڑھنا آخر سے اول تک نہیں الٹا پڑھنا، یہ کیا ہے اس کے منع پر اتفاق ہے، فمتفق علی منعه لأنه يذهب بعض نوع الإعجاز، کیونکہ یہ اعجاز کی بعض صورتوں کو اس طرح کی تلاوت کیا ہوتی ہے ختم کر دیتی ہے، اور اس میں جو حکمت کی ترتیب کی جو حکمت ہے اسے بھی یہ کیا کرے گی زائل کر دے گی۔ ترتیب میں بھی کیا کچھ نہ کچھ کیا بہت کچھ حکمت ہے۔ خواتین سور ہے، خواتین میں صورت ہے، ہر صورت کی جو شروع میں جو باتیں کی جاتی ہیں وہ ایک اعلیٰ درجے کی بات ہوتی ہے۔ الف لام میم، بندہ سوچے گا تو کیا کہنا چاہ رہا ہے، عقل حیران ہے۔ الف لام میم حامیم عین سین کاف طہ نون قاف، اب یہ سب چیز نہ کرتے وہ الٹا پڑھ رہا ہے، سمجھ میں نہیں آیا اس کیا کنڈیشن ہے۔ قلت وفی اثر، اس میں ایک حدیث پاک بھی موجود ہے اس حوالے سے کیا کہ قرآن شریف کو الٹا نہیں پڑھنا چاہیے، حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے۔ دیکھیں امام طبرانی نے عمدہ سند کے ساتھ حضرت عبداللہ بن مسعود سے ایک حدیث پاک کی تخریج فرمائی ہے۔ آپ سے سوال کیا گیا حضرت عبداللہ بن مسعود سے ایسے بندے کے بارے میں جو قرآن کریم کو کیا پڑھتا ہے الٹا پڑھتا ہے، الٹا مطلب ترتیب کے خلاف پڑھتا ہے۔ آپ نے فرمایا ذالک منقوص القلب، وہ بندہ کیا الٹے دل والا ہے، سیدھا کام نہیں کر رہا، کیا کر رہا ہے وہ الٹا کام کر رہا ہے۔ اور کچھ ہوتے ہیں کیا الٹا نہیں اٹھلا ہوتے ہیں، الٹا کا بھی کیا کرو الٹا کر اس کو اٹھلا بنا دو۔ چلو واما خلط صورت بصورت، دیکھو لکھا ہے رہا کیا ہے ایک صورت کا دوسری صورت سے کیا کرنا ملانا۔ فعد الحلیمی ترکہ من الآداب، تو حلیمی نے اسے ترک کرنے کو آداب میں شمار کیا کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ایک صورت یہاں سے پڑھی دوسری صورت کیا کہیں اور سے پڑھی، اس پہ ایک روایت آنے والی ہے۔ چند یہاں سے پڑھ لیا جیسے کیا سورہ بقرہ سے 2-4 آیت پڑھ لی، پھر نکلے چلے گئے سورہ آل عمران میں، وہاں سے چھوڑ دیے پھر کہیں اور چلے گئے، ہر صورت سے کچھ نہ کچھ آیت لے کر کے وہ پڑھ رہا ہے۔ لما اخرجہ ابو عبید عن سعید بن المسیب کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد بلال کے پاس سے گزرے، جبکہ وہ کیا کر رہے تھے اس صورت سے اور اس صورت سے پڑھ رہے تھے، یعنی ادھر ادھر سے پڑھ رہے تھے، کبھی اس صورت سے کچھ پڑھ لیا کبھی اس صورت سے پڑھ لیا، من تبعیضیہ،
یقرأ من هذه السورہ، اس صورت سے کچھ پڑھتے، کبھی اور اس صورت سے کچھ اور پڑھ لیتے. فقال یا بلال مررت بک وانت تقرأ من هذه السورہ ومن هذه السورہ. سرکار نے فرمایا کیا بات ہے بلال، تمہارے پاس سے گزرنا ہوا، میں نے تمہیں دیکھا کہ کبھی اس صورت سے پڑھ رہے ہو کچھ اور کبھی اس صورت سے پڑھ رہے ہو کچھ. قال، تو وہ کیا کہنے لگے، اخلط الطیب بالطیب یا رسول اللہ، جو پاکیزہ بات ہے سب کے پاس میں پاکیزہ ہے بھائی، یعنی عمدہ کے دا عمدہ تر ترجمہ کرو اچھا رہے گا. طیب کو میں طیب سے ملا رہا تھا، یعنی جہاں جہاں عمدہ چیزوں کا تذکرہ تھا، نیکیوں کا، جنت کی نعمتوں کا، خوشیوں کا، عمدہ چیزیں تھیں، اس کو میں ملا رہا تھا. فقال، سرکار نے فرمایا اقرأ السورہ علی وجہہا، فرمایا کہ سورت کو ویسے ہی پڑھو جیسے کیا ہے اس کی کنڈیشن ہے، صورت ہے، یعنی صورت کو اس کے ترتیب کے مطابق، صورت کے ایک سین والا کرنا ہے، صورت کو اس کی صورت کے مطابق پڑھو، ایک سین سے اور ایک ہو گیا، صورت کو اس کی صورت کے پر پڑھو جیسے وہ نازل ہوئی ہے. اب قال اعلیٰ ہوئی ہے کہ سورہ کو ویسے ہی پڑھو جیسے کیا ہے وہ نازل کی گئی ہے. اچھا، کہا گیا کہ مرسل سے حدیث پاک حدیث ہے مرسل ہے، پڑھے حدیث مرسل کے بارے میں، یہاں صحابی کیا ہے سند ثابت ہے، سند تک پہنچے، صحابی تک پہنچے، تابع تک پہنچیں گے دوسرا ہو جائے گا. وہ عند ابی داؤد موصول. اچھا دیکھو بھیا مرسل کا کیا ہے، ابو کیا موصول ہے، یعنی جس کی سند مرفوع. یہی روایت کیا ہے ابو داؤد کے نزدیک کیا ہے، ابو داؤد ابن ماجہ، موصول ہے کن سے بھائی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، بدون آخر ہی، بدون جزء آخر الحدیث، حدیث کا جو آخری جز کون ہے، اخلط الطیب بالطیب ہے، یہ ہوگا، یا اللہ کے رسول کا ارشاد اقرأ السورہ علی وجہہا او قال علی غیرہا. تو علی غیرہا جو ہے نا، علی غیرہا ممکن ہے کہ یہ آخری جز جو ہے نا اس حدیث پاک کے اندر، اس سند کے اندر جو ابو داؤد کے پاس موجود ہے موصولاً حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اس میں یہ بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، چلو. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہر ایک کو لکھوا دیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ چیزیں آ گئی تھی، اس کا اکٹھا نہیں ہوا تھا، مختلف لوگوں کے پاس چیزیں موجود تھیں لیکن لکھت میں تھی. اس کے بارے میں کتاب دے چکا ہوں آپ کو، تدوین قرآن. اس کے اندر موجود ہے 7 چیزیں ایسی ہیں جن پر قرآن کریم لکھا جاتا تھا. کھجور کے پتے ہیں، ہڈیوں کے پہ بھی لکھا گیا، ان سب میں یہ چیزیں محفوظ تھے. جیسا کوئی آیت نازل ہوتی، وہ جیسا 1-2 آیت نازل ہوئی سورہ بقرہ کی، اس کے بعد پھر کسی اور صورت کی نازل ہوگی. تو جس طرح سے جو صورت نازل ہوئی وہ مقام کی طرح سے ہوگی. اللہ کے رسول نے کیا کیا، صورت کو، آیت کو جس صورت کے جس مقام پہ ہونا چاہیے وہاں پہلے لکھا دیتا ہے. ہاں، اس کو ایک جگہ اکٹھا جمع نہیں کیا تھا. پھر حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں تینوں کے بارے میں تفصیلات، عہد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، عہد ابوبکر صدیق میں اور عہد عثمان غنی میں، تینوں کی نا تدوین ثلاثہ میں آپ دیکھیں گے تفصیل کے ساتھ گفتگو. تدوین قرآن اس کا نام ہی ہے، تدوین قرآن. اب کہاں پاؤ گے اس سے بہتر کتاب، تو آپ لوگوں کو دے بھی چکا ہوں، آپ لوگ اس کا مطالعہ نہیں کیے، جس پہ دلیل کیا ہے. چلو ٹھیک ہے. ابو عبید نے ایک دوسری وجہ سے تخریج کی ہے، کیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. حضرت عمر یہ دوسرے ہیں، مولا عفیرہ، جو عفیرہ کے غلام ہیں، عمر رام کے بندہ ہے. کیا بھائی، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال علی بلال، حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے فرمایا کیا، اذا قرأت السورہ، آگے کیا لکھا ہے بھائی، ہاں فن فضا کیوں آئے گا، ہاں، یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. تو کیا پڑھو گے آپ، فانفذ. جب تو کوئی صورت پڑھے تو کیا کرے، اسے نافذ کر دے، مطلب اس کو مکمل پڑھ لیا کر. جب تو صورت کی قرأت کرے تو اسے کیا کرے، اس کی تکمیل کرے، پوری پڑھے. ایسا نہیں کہ ادھر سے آپ اس کو گاڑی چلائے رہے.
آگے دیکھیے وقال حدثنا معاذ عن ابن عون قال سألت ابن سیرین عن رجل يقرأ من السورة آیتین ثم يدعها ويأخذ في غيرها قال ليتقي أحدكم أن يأثم إثما كبيرا ولا يشعر۔ ابن سیرین سے ایک ایسے بندے کے بارے میں سوال ہوا یا دریافت کیا گیا جو کیا کرتا ہے، کسی صورت سے دو آیتیں پڑھ کر کے اسے چھوڑ دیتا ہے، ثم يدعها ہا کی ضمیر کو صورت، پھر کیا اس کے علاوہ صورت کو لے لیتا ہے، پکڑ لیتا ہے۔ جواب میں قالا کا فاعل ابن سیرین ہے۔ لیتقی احدکم، چاہیے کہ کیا تم میں سے ایک بندہ کیا کرے، بچے ڈرے اس بات سے کہ کوئی ایسا بڑا گناہ کر بیٹھے اور اسے پتہ بھی نہ ہو، کیونکہ آپ اس طرح کرو گے کرتے کرتے پتہ نہیں جہاں تہاں ملا دیا غلط غلط، اور کسی بڑے گناہ میں کیا ہو جائے، گرفتار ہو گئے۔ چلیں آسان ہے نا، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے۔ چلو اخرج عن ابن مسعود، کن کی بات ہو گئی، چلو اخرج ابو عبید ہے، اسی پر بات چل رہی ہے۔ ابن مسعود سے یا اخرجہ، ابن مسعود سے تخریج کی گئی، قال آپ نے فرمایا کیا، اذا ابتدأت في سورة فأردت أن تتحول منها إلى غيرها فتحول۔ یہ ایک روایت ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے، توجہ بیٹھے، ان کی روایت کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ نے کسی صورت کو پڑھنے کا ارادہ کیا، بیچ میں کیا ارادہ آیا کہ چلو یار اب اس کو چھوڑ کے کچھ اور پڑھتے ہیں۔ ان کی ایک روایت ہے کہ جب یہ ارادہ بن جائے بیچ میں تو وہاں سے چھوڑ کے کہاں آ جاؤ، ڈائریکٹ قل اللہ شریف لا جاؤ۔ قل اللہ کو پڑھنے کے بعد پھر آگے لکھا ہے اس سے کبھی بھی پھرنا مت جب تک کہ اس کو مکمل تم نہ کر لے جاؤ، پھر قل اللہ شریف پڑھ لو تو پھر چلے نہ جانا جس صورت کو پڑھنا ہے آپ کو۔ اس پر چند علماء کرام نے اس کی رائے دی کہ ان کے اس فرمان کا کیا مطلب ہوتا ہے، ٹھیک ہے، پہلے ان کی بات سنیے حضرت عبداللہ ابن مسعود کی، اس پر ریمارک کیا ہے دیگر علماء کرام کا، اس کو بھی بیان کرنے جا رہے ہیں کہ اس میں راجع وجہ کیا ہے، اس کا عرض کرتا ہوں۔ فرمایا کہ جب تو کسی صورت کا آغاز کرے اور ارادہ بن جائے، فارتا جزا نہیں، یہ معطوف ہے، اور ارادہ یہ بن جائے اس سے کیا کرے، نکل کر کے اس کے علاوہ دوسری صورت کی طرف کیا ہو جائے، تو چلا جائے، فتح ہوا یہ جزا ہے، کیا کر، تو پلٹ جائے یا چلا جائے کس کی طرف، قل اللہ احد کی طرف۔ فَإِذَا ابْتَدَأْتَ بِهَا فَلَا تَتَحَوَّلْ مِنْهَا حَتَّى تَخْتِمَهَا، لیکن اگر تو سورہ قل اللہ شریف سے ہی کیا کرے، آپ اخلاص سے شروع کرے، تو پھر ایسی صورت میں اس سے کیا کرنا، چھوڑ کر کے کہیں اور نہ جانا، دوسری صورت پڑھنے کے یہاں تک کہ کیا کرنا، اس کو پڑھ لینا۔ ایک ان کا فرمان ہے، سورہ قل اللہ شریف کے علاوہ دیگر صورتوں میں اگر آپ کا ارادہ بنتا ہے تو وہاں سے تحول کر کے آپ کہاں آ جاؤ، قل اللہ شریف کی طرف آ جاؤ۔ تو دیگر صورتوں میں پڑھتے پڑھتے یہاں آ سکتے، لیکن اس کو شروع کر دیا تو اس کو مکمل ختم کر کے ہی آپ کو کہیں جانا ہے۔ اس کی وجہ کیا کہ دیکھتے ہیں، شاید یہ وجہ ہو کہ قل اللہ شریف کی فضیلتیں بہت آئی ہوئی ہیں، 3 مرتبہ پڑھ لیا تو کیا کہا گیا، ایک ویسے کہ بچے بڑے بڑے ڈینجر ہوتے ہیں، ختم قرآن میں گئے، جو پڑھا اس کے بعد کیا ہے، قرآن شریف کا ثواب، رب العالمین میں ایک قرآن شریف کا ثواب عطا فرما، یعنی کہ ایک ختم قرآن نے کیا ہے اس کا ثواب عطا فرما۔ دعا کرنے میں کیا ہو جاتا ہے، ایک قرآن پاک کا ثواب مرحومین کو نظر ہے، سامنے والے سوچتا ہے کہ یار قرآن شریف کا ثواب چلو اس میں یہ بھی نہیں کہتے ایک قرآن شریف کے پڑھنے کا ثواب نہیں، ایک قرآن شریف کا ثواب، کیا فصاحت و بلاغت ہے ہمارے طلبہ کی۔ چلو مطلب ہمارے طلبہ کا مطلب یہ نہیں کہ جامعہ المدینہ میں تو ہوتا ہی نہیں، اور مدارس کی بات عرض کر رہا ہوں۔ چل ابن ابی حذیل سے ایک روایت تخریج کی گئی، وہ کہتے ہیں کیا، کانوا یکرہون ان یقرؤوا بعض الآیہ ویدعوا مت پڑھنا، ودعا یدعو چھوڑنے سے ہے، ٹھیک ہے، دعا یدعو اور ودعا یدعو دونوں ایک ہی طرح لکھا جائے گا، پڑھنا ہے تھوڑا سا آپ کو الگ ہے۔ علماء نے اس کو مکروہ جانا ہے کہ بندہ کیا کرے، بعض آیت کی تلاوت کرے اور بعض کو کیا کرے، اس کو چھوڑ دے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ مکمل آیت کو پڑھنا ہے۔ یہ تو بعض علماء نے آیت کے بارے میں بات کہی، بعض نے تو سورہ کے بارے میں بھی کہی، کسی سورت کو شروع کیا کیا کریں آپ اس کو تکمیل کریں، جیسا کہ پیچھے بات گزر چکی ہے۔ قال ابو عبید الامر عندنا على كراهة قراءة الآيات المختلفة كما انكر رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم على بلال وكما انكره ابن سیرین۔ ابو عبید جن کا تذکرہ پیچھے آیا ہے نا، قال ابو عبید بن وزیر آخر، انہیں کے بارے میں ابو عبید فرماتے ہیں کہ ہمارے ہاں
مختلف آیت کی قراءت کا مکروہ ہونا، یہ ہمارے یہاں جو مکروہ ہے وہ کیا ہے؟ عندنا الامر عندنا، ہمارے یہاں معاملہ کیا ہے؟ مختلف آیت کی قراءت کا مکروہ پڑھنا کیا ہے؟ یہ مکروہ ہے۔ بھائی مختلف آیات مختلف جگہ سے پڑھیں گے نا آپ، تو مختلف آیات کیا ہو جائیں گی؟ مختلف جگہ سے ہوں گی۔ چپ کریں، الامر عندنا، معاملہ ہمارے نزدیک کیا ہے؟ مختلف آیات کی ایک پڑھنے کے قراءت پر ہے۔ ایسا نہیں کہ ایک آیت کو مطلب پڑھ لیا اس کو چھوڑ دیا، ایک سورت سے پڑھ لیا، دو چار آیت پڑھنے کے بعد وہاں چھوڑنے کے بعد کیا کر لیا دوسرے پہ پھر جا رہا ہے، تو یہ ہمارے مکروہ ہے۔ تو یہ نہیں کہ مطلب بعض آیت پڑھ لی اور بعض کو چھوڑ دے تو یہ مکروہ ہے، یعنی مختلف آیت سے پڑھنا یہ دوسری بات ہے۔ اس میں مفہوم کیا نکل سکتا ہے کہ چند آیتیں ہیں ایک سورہ مبارک کے اندر، یہ سورہ کیا ہے؟ ضحیٰ ہے، ہم نے کیا کر دیا ضحیٰ واللیل اذا سجا پڑھا، دو چار آیت پڑھنے کے بعد اب سجا نہیں پڑھتا، بند کر دیا۔ تو اوپر والا جو فرمان کیا ہے؟ ان یقرؤوا بعض الآیہ ویدعوا بعضا، اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے؟ بعض آیت پڑھنے کے بعد بات چھوڑ دیا تو یہ بھی کیا ہے؟ مکروہ ہے، حالانکہ یہ مفہوم نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو وہاں مفہوم کیا؟ اوپر والے میں مفہوم یہ ہے کہ بعض آیت پڑھنے کے بعد پڑھنا وہ جاری رکھا ہے، لیکن مفہوم بعض آیت کو چھوڑ کر کے بعض دوسری آیت پڑھ رہا ہے۔ اوپر تو عام آیا ہے، اس میں اوپر کیا ہے؟ عام ہے، لیکن اس کی مراد کیا ہے؟ نیچے اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک سورہ کے اندر چند آیت پڑھنے کے بعد مکمل طور سے قرأت ہی کیا کرے؟ منقطع کر دے، ختم۔ یہ صحیح ہے، اس میں کوئی بھی اختلاف نہیں ہے۔ اختلاف کس میں ہے؟ ایک سورت کی چند آیت پڑھی، اس کے بعد اسے چھوڑنے کے بعد دوسری سورت میں چلا گیا، یہ اختلاف کی صورت ہے، اس کو ہم نے بیان کیا۔ ٹھیک ہے، اچھا اس پر دلیل کیا دے رہے ہیں؟ کما انکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی بلال و کما انکر ابن سیرین، پیچھے روایت گزری دونوں کی، ابن سیرین کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پاک کہ ان سے پوچھا گیا ابن سیرین سے کہ کوئی بندہ ایسا ہے جو ایک سورت سے دو آیتیں پڑھتا ہے پھر چھوڑتا ہے اور دوسرے کو پکڑ لیتا ہے، تو جو وہاں مراد ہے وہی یہاں بھی مراد ہے۔ اوپر یہ بات موجود ہے کام ایک رہونا، اور علماء نے جس کو ناپسند کیا ہے ابن ابی زہیر کی جو روایت ہے، اس روایت کی کیا ہے؟ تائید کر رہے ہیں دیگر روایتوں سے، ٹھیک ہے؟ یہ ایسے ہی ہے جیسے کیا ہے ایک جگہ حکم عام آیا ہے، اس حکم کی تخصیص کر رہے ہیں کس کے ذریعے سے؟ دیگر روایتوں کے ذریعے سے کر سکتے ہیں آپ، صحیح ہے؟ چلو فاما حدیث عبداللہ سے مراد کون؟ عبداللہ بن مسعود، اوپر حدیث پاک ہے، اس حدیث پاک کے اب تشریح کی طرف جا رہے ہیں، فوجہہ عندی توضیح کی طرف، ابو عبید ہی کہتے ہیں، رہی حضرت عبداللہ ابن مسعود والے حدیث پاک، تو میرے نزدیک اس کی توجیہ یا صورت یہ ہے، کیا ہے؟ این یبتدئ الرجل فی صورۃ یرید اتمامها، کہ بندہ کسی صورت کو پڑھنا شروع کرے، کسی ایسی صورت کو پڑھنا شروع کرے کہ جسے اسے تکمیل کرنے کا کیا ہے؟ ارادہ ہے، یرید یہ حال ہے، ثم یبدو له فی اخری، پھر اسے خیال آ جائے، اس کے لیے ظاہر ہو جائے نا خیال ہے، پھر اسے دوسری صورت کا خیال آ جائے، فاما من ابتدا، تو یہ جو عبداللہ ابن مسعود کی جو نا صورت حال کہ وہ شروع کیا کسی صورت کو، پھر کیا ہو گیا؟ وہ وہاں سے دوسری صورت کی طرف منتقل ہو گیا، تو جب شروع کیا تھا تو شروع کرنے کے وقت ہی مکمل کیا تھی؟ اس کی پوری کرنے کی نیت تھی، پھر بیچ میں کیا ہو گیا؟ خیال آ گیا ابدو، تو وہاں سے منتقل ہو کے کہاں چلا گیا؟ سورہ روزہ شریف کی طرف گیا، یہ مراد ہے وہاں پہ۔ اور مراد یہ نہیں کہ بس کوئی کسی صورت کو شروع کیا اور تھوڑا پڑھا اس کے بعد پھر منتقل ہو گیا، لیکن شروع کیا تو شروع کرنے کے ساتھ میں کیا ہو جائے؟ ارادہ اتمام کا ہو جائے، یہ مانا جائے گا یہ سورہ پڑھنے کے لیے جو شروع کیا یہ افضل ہے، اس کو مکمل بھی کرنا چاہ رہا ہے بندہ، بیچ میں خیال آ گیا تو دوسری تک جا سکتا ہے، لیکن اگر پہلے سے کچھ اور ارادہ ہو تو اس کے بارے میں کیا آگے آیا؟ واما من ابتدأ القراءة وهو يريد التنقل من آية إلى آية وترك التأليف لآي القرآن فإنما يفعله من لا علم له۔ اب یہ دوسری وجہ بیان کر رہے ہیں، یہاں وہ بندہ جس نے قراءت شروع کی اور وہ پہلے سے کیا تھا؟ اس بات کا ارادہ کیے ہوئے تھا کہ وہ ایک آیت سے دوسری آیت کی طرف کیا ہوگا؟ جائے گا، تنقل نقل کرے گا، نقل منتقل ہوگا۔ اچھا آگے کیا لکھا ہے؟ تنقلہ و ترک تالیف لآیۃ القرآن، تو وہ ترک تالیف کر لو، وہ ترک تالیف ہے لآیۃ القرآن، قرآن کریم کی ترتیب کو اس نے کیا کر دیا؟ چھوڑ دیا۔ آگے لکھا ہے فإنما يفعله، تو من کی جزا ہے فإنما يفعلون، یا یہ واو بمانے آپ معاد لکھ سکتے ہو، وہ ترک تالیف لآیۃ القرآن ہے، اور قرآن کریم کی آیتوں کی تعلیف کو ترک کرنے کے ساتھ وہ کیا کر رہا ہے؟ ایک آیت سے دوسری آیت کی طرف کیا ہو رہا ہے؟ وہ منتقل ہو رہا ہے، تو یہ اور اچھا ہو جائے گا نا،
بولے ماحول بنا لو گے وطر کیا بنا گے وطر کا تالیف لآیل قرآن تو ٹھیک ہو جائے گا کہ وہ بندہ ایک آیت سے دوسرے آیت پر منتقل ہو رہا ہے اس کے ساتھ کس کے ساتھ میں قرآن کریم کی آیتوں کی ترتیب کے ترک کے ساتھ بات مکمل ترجمے میں کیا ہو جائے گی بیٹھ جائے گی. اس کو کر لیں تو اچھا ہے. آیتوں کی جمع آئی تو پتہ نہیں ہے ٹھیک ہے. فَإِنَّمَا يَفْعَلُ مَن لَّا عِلْمَ لَهُ یہ وہ بندہ کرتا ہے جس سے کیا ہو جانکاری حاصل نہ ہو. تو مطلب یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کے فرمان کا مطلب کیا ہوگا اس کی ایک توجیہ ہے کہ سورہ شروع کیا ہے اتمام کا ارادہ ہے تو یہ جائز ہے کیا کرے وہ ایسا کر لے. لیکن جو بندہ کیا ہے شروع صورت ہی سے وہ کیا ارادہ میں کہ تھوڑا پڑھوں گا کیا منتقل ہو جاؤں گا تو ایسی حرکت ہے وہی کہتا ہے جس کے پاس کیا ہو علم و خبر کی کوئی چیزیں موجود نہ ہو. ایسا کرنا نہیں چاہیے. لأن اللہ تعالی لو شاء کیا ہے نا انزلہ علی ذالک کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو ایسے ہی نازل فرماتا جیسے وہ بندہ پڑھ رہا ہے کہ ایک صورت کی کچھ آیت پڑھا پھر چھوڑ کر کے اور چلا گیا. ایسا تو نہیں. جب سورہ مکمل نازل ہوئی تو مکمل انداز میں اس کو کیا کریں کرنا چاہیے. سمجھ گیا بھائی. ممتحن امتحان میں یہ روایت ڈال دے گا عبداللہ بن مسعود کی روایت. اس پہ آپ کیا سمجھتے ہیں بتاؤ. اس کی توجہ تشریح کیا ہے برابر چلو. قال الحلیمی وہی حلیمی صاحب پیچھے جو آئے ہیں یسن استیفاء کل حرف اثبتہ قارئ لیکون قد اتی علی جمیع ما ہوا قرآن. کیا کہنا چاہ رہے بھائی. اب یہاں سے وہ چیز بتانے جا رہے ہیں یہ قرآن کریم کے الگ الگ صورتیں ہیں لہجے وغیرہ ہیں جن لہجوں کے مطابق قرآن کرام نے اس کی تلاوت کی ہے اس کو اگر لے کے آتا ہے پڑھتا ہے تو یہ مسنون بہتر ہے. لیکن نماز میں ان چیزوں کا خاص خیال کرنا چاہیے. کوئی قاری صاحب پڑھ کے آ گئے تو کیا ہو جائے الحمدللہ بیان شروع کیا اس کے بعد کیا پڑھ رہا ہو الرحمن الرحیم تو پیچھے سے عوام کیا پڑھے گی سواگتم ویلکم کرے گی. جو قرآن شریف کو غلط پڑھ رہا ہے. ایک روایت میں الرحمن الرحیم بھی ہے. مالک یوم الدین ہے تو دیگر روایت میں کیا ہے قرأت کے اندر میں نے پہلے بتایا مالک یوم الدین یا ملکہ یوم الدین. تو سورہ فاتحہ تو عوام کو یاد ہوتی ہے اسے کیا ہو جائے گا خلفشار کا سبب بنے گا. اس لیے علماء نے کہا ہے کہ جو قرأت جہاں جاری ہے اسی کو پڑھا کرے. ہمارے یہاں کیا ہے حفصان عاصم یہ نا امام حفص کی قرأت ہے روایت ہے ان سے قرأت ہے امام عاصم روایت حفص. اب وہاں پہ آپ کچھ اور کریں گے تو کیا ہو جائے گا دقت ہو جائے گی. شدیہ میں ایک بچے نے نماز میں ایسے پڑھائی تھی وہاں سے چل جاتا ہے. ایک رکعت میں کچھ اور پڑھ دیا دوسرے رکعت میں کچھ اور پڑھ دیا. سب نے آ کے کہا کہ یہاں تو چل جا رہی گاڑی یہاں بھی مت چلاؤ نچلی جماعت کے بچے ہوں گے تو وہ دماغ کیسی کہ کیا کر رہے لوگ. چلو ٹھیک ہے. تو کہنا ہے کہ ان تمام حروف کو پورے طور پر سے کیا کرنا سورہ حرف بمانے صورت کریں گے تو اچھا رہے گا. حرف بمانے کیا ہے صورت. تمام صورت کو پورے طور پر سے ادا کرنا مسنون ہے. حرف ان کی صفت اثبتہ قارئ جن صورتوں کو کسی قاری نے کیا ہے ثابت کیا ہے رکھا ہے برقرار رکھا ہے. برقرار رکھنا زیادہ بہتر ہے تاکہ کیا ہو جائے بھائی ایسا کرنے والا بندہ کیا ہو جائے یکون قد اتی علی جمیع ما هو قرآن تاکہ وہ ان تمام صورت کو پر عمل کرنے والا ہو جائے جن کے مطابق قرآن کریم کیا ہے نازل ہوا ہے. اعلیٰ جمیع ما هو قرآن ان تمام صورت پر آنے والا ہو جائے لانے والا ہو جائے جو کہ قرآن ہے یعنی جن صورت کے ساتھ قرآن کریم کا نازل ہوا ہے. قال ابن الصلاح والنووی ابن صلاح و نووی کا کچھ فرمانے دیکھو کیا اذا ابتدأ بقراءت احد من القراء فينبغي الا يزال على تلك القراءات ما دام الكلام مرتبطا. کیا کہنا چاہ رہے ہیں ایک جگہ آپ نے پڑھنا شروع اچھا معذرت آج جمعرات جمعہ ہے یہاں سے آپ بعد میں ٹھیک ہے. صلی اللہ علیہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم.